اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے بارے میں فرمایا ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی افضل اور روزے سے بھی افضل اور زکوٰۃ سے بھی افضل، اصلاح ذات البین، 3 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے کیسے رہنا ہے، سب کچھ سیکھ لیا، یہ بھی سیکھ لیں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی رات کیسے ہوتی ہے، مسلمان کا دن کیسے ہوتا ہے، مسلمان پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، والدین کے ساتھ کیسا رہتا ہے، یہ بھی کبھی سیکھیں۔ ہم نے پتہ نہیں اپنے آپ کو ایک ایسا ہوا بنا دیا ہے کہ لوگ ہمارا نام سن کر بھاگتے ہیں۔ پہلی چیز اصلاح ذات البین کے اندر کہ میں نے کیسے رہنا ہے۔ دوسری چیز، اگر 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ساری امت مسلمہ بھائیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر، بھائیوں کی طرح، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جسم کی طرح، بھائیوں کی طرح بھی نہیں فرمایا، ایک جسم کا جسد واحد، ایک آدمی کا جیسے جسم ہوتا ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کان میں درد ہوتا ہے اس درد کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے اس کا احساس سارے جسم کو ہوتا ہے، اگر پاؤں کے اندر درد ہوتا ہے تو رات کو آنکھ بھی نہیں سوتی ہے، اس درد کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری امت میں جہاں کہیں مصیبت ہو، پورا ہر مسلمان اس کو محسوس کرے۔ اصلاح ذات البین میں پہلی چیز میں نے کیسے رہنا ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان کی صلح کرا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اگر ایک مسلمان کے ساتھ 1 سال کے برابر قطع تعلق کیے رکھے، 1 سال تک نہ بولے، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے برابر گناہ ہے، قتل کے برابر گناہ ہے 1 سال کسی کو چھوڑ دینا۔ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ دے، مر جائے، تو فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ ایک مسلمان اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے 2 مسلمان صلح کر لیتے ہیں، دو خاندانوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، 2 بندوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بات کو اتنا قبول فرماتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ اب تو جو چاہے کرتا رہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اس کے لیے اپنی رضا الی یوم یلقا، جب تک تم مر کر میرے پاس آئے گا اس وقت تک میں تیرے لیے راضی ہوگا، میں تجھ سے ناراض ہونا ہی نہیں، یہ بات لکھ دیتے ہیں اللہ پاک۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے، اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے 2 بندے لڑ پڑتے ہیں، 2 آدمیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، 2 خاندانوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتے ہیں الی یوم یلقا، کہ میں تجھ سے اب ناراض ہی ہوں، میں نے تجھ سے راضی نہیں ہونا، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے، اب تو نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، لیکن تیری وجہ سے جو لڑائی ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک چلے گی۔ اصلاح ذات البین میں 3 چیزیں، پہلی چیز یہ کہ میں نے کیسے بننا ہے، میں نے کیسے رہنا ہے، اگر میں مسلمان ہوں الحمدللہ ہیں، اگر میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں تو میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ان کی صلح کروا دو۔ اور تیسری چیز اسی کا حصہ، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے خواہشات سے مرعوب ہو کر دین کو چھوڑ کر ایک راستے پر چلے تو اس کی اصلاح کی جائے، منت خوشامد سے سمجھا بجھا کر کسی طریقے سے اس کو واپس اس صحیح راستے پر لایا جائے جو راستہ سیدھا جنت تک لے کر جاتا ہے، جو اللہ کے رضا کی طرف جاتا ہے۔ اس کو سمجھایا جائے کہ نہیں، یہ شیطان نے تجھے تھوڑا سا گمراہ کر دیا ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس پر آ جاؤ، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو صحیح راستے پر لے کر آ گیا، قیامت تک جتنے وہ اعمال کرے گا، خواہ اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں،
لیکن جو لے کر آیا ہے اس کو مقبول عملوں کا ثواب ملے گا۔ اگر میں نے کسی کو نماز پر لگا دیا اور اس کی نماز اس کام کی نہیں تھی کہ وہ قبول ہو، لیکن مجھے مقبول نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر میں نے کسی کو حج پر لے کر چلا گیا تو مجھے پورے حج کا ثواب ملے گا، خواہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ جانے، اللہ جانے۔ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا اس قدر اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑا حسین منظر ان کو راستے میں کہیں نظر آیا، پہاڑی علاقہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہترین قسم کے پودے لگے ہوئے، پہاڑ کے اندر سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری تھا۔ اب صحابہ عام طور پر مکہ کے رہنے والے ہیں، جو سنگلاخ پہاڑ ہیں، مدینہ کے اندر بھی کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں تھی۔ اب یہ صحابی کو یہ منظر سفر کے اندر جو دیکھا بڑا خوبصورت لگا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں یہاں اکٹھی کر دی ہیں، گرمی یہاں نہیں ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا یہاں ہے، بہترین منظر ہے، پھول ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہیں پودے لگے ہوئے ہیں، چشمہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا جاری ہے۔ صحابی اس منظر کو دیکھ کر دل ہی دل کے اندر سوچنے لگے کہ باقی جو زندگی بچی ہے وہ یہاں کہیں بیٹھ کر عبادت کے اندر گزار دیتا ہوں، یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، رات دن یہاں عبادت کروں گا۔ اتنا بہترین منظر ہے، اتنی بہترین اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ پھر ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ نہیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا۔ منظر بہت اچھا لگا، دل کے اندر یہ ارادہ ہوا کہ یہاں بیٹھ کر عبادت کر لی جائے، یکسوئی چھوڑو سب کو، یہاں بیٹھ کر تنہائی میں عبادت کریں۔ دل کے اندر یہ بات آئی، فیصلہ کرنے کے وقت سوچا کہ نہیں فیصلہ نہیں کرنا، پہلے مشورہ کروں گا۔ اب یہ صحابی سفر سے واپس آئے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، بڑا عجیب منظر میں نے راستے میں دیکھا، بڑا حسین منظر، بہترین پانی کا ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پہاڑی علاقہ، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں اور وہاں جا کر تنہائی میں صبح شام اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ اجازت دیں تو میں یہ اس پر عمل کر لوں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا ہرگز نہ کرنا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِي، اس لیے کہ جہاں تم موجود ہو یہاں تمہارا رہنا، لوگوں کے درمیان میں رہنا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، لوگوں کو دین سکھاتے رہنا، لوگوں کے دین کی طرف لے کر آتے رہنا، اگر تم جہاں کی تم بات کر رہے ہو وہاں 70 سال بیٹھ کر عبادت کرو گے تو اس ایک دن کے برابر نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کو اخلاق سکھانا، ان کو دین سکھانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، کوشش کرنا، دعائیں مانگنا کہ اے اللہ ہم سب کو دین پر لے آ۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک دن گزار دے تو اس جگہ کے اندر جس کو تم بڑا حسین اور بڑا بہترین منظر کہتے ہو، جہاں ٹھنڈا پانی بھی ہے، جہاں چشمہ، وہاں بیٹھ کر 70 سال عبادت کرو گے تو ایک دن کے برابر تمہاری نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی مخلوق پر مہربان بن کر رہنا، تینوں کام کرتے رہنا، مسلمانوں کے ساتھ میں نے رہنا ہے، لیکن کیسے رہنا ہے؟ ہم نے مل جل کر رہنا ہے، ہم نے کوئی زمینیں بانٹنی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس بات کی لڑائی ہے ہماری آپس میں؟ آخر ہمارے دل اتنے تنگ کیوں ہیں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہمارے اندر اتنا تکبر کیوں ہے کہ ہم اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں، ان کو قریب کرتے ہیں، اپنے آپ کو با اخلاق بنانا